ہاتھ سے داغ نکالتی ہیں تو میں نے اسی کو ہاتھ دے دیے. اس کی ضرورت نہیں. آج سے ہمارے پاس سرف ایکسل میٹرک ہے. اس کا 2x فارمولا مشکل داغ مشین میں ہی نکال دیتا ہے. ویلکم بیک. خواتین و حضرات، شادی بیاہ کے موقع پر لڑکی پسند کرنا بعض خاندانوں کے نزدیک باقاعدہ ایڈونچر کی حیثیت رکھتا ہے. جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے وہ لڑکی اور اس کے گھر والوں کے لیے بڑا اذیت ناک ہوتا ہے. عام طور پر یہ سچویشن اس وقت سامنے آتی ہے جب رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں. لڑکی کو پسند یا ناپسند کر کے اس کی جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا کہ ہمیں لڑکی پسند نہیں آئی، اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں، لیکن اسے کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ساجد حمید صاحب، ساتھ ان کے 2 خواتین ہیں جو اپنا اپنا میرج بیورو رن کر رہی ہیں. تاہم آج گفتگو کا آغاز ہم قدرے غیر روایتی انداز میں کریں گے. ایک پارٹیسپینٹ ہیں آج ہمارے ساتھ، عظما نور صاحبہ، ان سے بات کرتے ہیں. جی عظما پلیز. عظما نور نام ہے میرا. یہ جس اذیت کی بات کر رہے ہیں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، وہی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. میرے گال پہ یہ جو تل ہیں ان کو میں سمجھتی تھی کہ شاید یہ میری خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. 2 خواتین آئیں، انہوں نے مجھے کھڑا کر کے پراپرلی چیک کیا اور اس کے بعد جو ریجیکشن آیا کہ لڑکی دے منہ تے موقع نکلے ہوئے نے، میرا کانفیڈنس بالکل نیل ہو گیا. میں اس بات کو انتہائی سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں. جی پروفیسر صاحب ہماری رہنمائی فرمائیے اس حوالے سے. شروع میں بات یہ ہے کہ ہم برادری بیس معاشرت چلاتے تھے اور برادری میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی نانا دادا پردادا نانی وغیرہ نے بس کہہ دیا کہ رشتہ ہو جائے گا، بس ہو جاتا تھا. اس میں لڑکی جا کر دیکھنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، برادری کے اندر ہی معاملہ چل رہا ہوتا تھا، کسی نہ کسی نے دیکھا ہوتا تھا تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی تھی. تو پچھلے 41 سال میں برادری ٹوٹ کے ختم ہو گئی ہے، خاص طور سے بڑے شہروں میں. اب ہمیں لڑکی جا کر دیکھنی پڑتی ہے. تو میرے خیال میں صورتحال کو تبدیل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بہت سی بچیوں کی جو ہم نفسیاتی طور پہ اس کو اذیت پہنچاتے ہیں، اور اذیت پہنچانا اسلام میں کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے. تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ روکیں. اسی وقت لے کر جانا چاہیے جب 60-70% ان کو پاسبلٹی نظر آ رہی ہو کہ ہم یہاں رشتہ کر لیں گے. دادا اور دادی کی جگہ ہے، اس کو اچھے انسٹیٹیوٹس کو لینی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ایسے ادارے موجود نہیں ہیں جن پر لوگ اعتماد کر سکیں. بہت تھوڑے ہیں اگر ہیں تو. انہی اداروں کا کام یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں ایجوکیٹ کریں کہ ایک لڑکی کے جب گھر جائیں گے اس کو دیکھنے کے لیے تو ہمارا وہاں جا کر ایٹیچیوڈ کیسا ہونا چاہیے، ان کو کس طرح سے جج کرنا چاہیے، کیسے دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو ایسے دیکھتے جیسے کوئی جانور خریدنے جا رہے ہیں. ہاں، جیسے بقرعید پہ بکرا خریدنے جانا ایک ایڈونچر ہوتا ہے. اچھا، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ اسٹریٹ اوے جا کے سب سے پہلے لڑکی پسند کرنے ان کے گھر چلے جائیں؟ لڑکی دیکھنے کے اور بے شمار مواقع ہیں. آپ اس کے کالج، اسکول، کسی تقریب میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ میجر کام تو یہیں گھر سے باہر ہو جاتا ہے. یہ خواتین سے میں پوچھوں گا جو میرج بیوروز رن کر رہی ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس میں بھی جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کچھ لوگوں کی اجازت ہوتی ہے جو پسند کرتے ہیں اس چیز کو. جی ہماری بیٹی ہاسپٹل میں جاب کر رہی ہے، وہاں جائیں، یا کالج میں پڑھا رہی ہے تو وہاں جائیں، لیکن وہ اجازت سے ہوتا ہے. میرا خیال بالکل مختلف ہے. میں خود لوگوں کو کبھی یہ گائیڈ نہیں کرتی کہ جی آپ، بلکہ کئی اگر مدرز بچیوں کی کہتی ہیں کہ جی آپ میری بچی وہاں انٹرنشپ کر رہی ہے یا اس طرح ہے تو آپ بچے والوں کو کہیں کہ پہلے وہاں دیکھ لیں گھر میں. میں نے کبھی بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا اور میں نے منع کیا ہے، کیونکہ اس سے بچیوں کے اوپر بہت غلط، جتنا لڑکے کا حق ہے نا کہ وہ بچی کو پسند کرے یا نہ پسند کرے، اتنا ہی بچی کا بھی حق ہے. ٹھیک. اور میں بچیوں کو بتاتی ہوں کہ کوئی آپ کو ریجیکٹ یا سلیکٹ کرنے نہیں آ رہا، آپ ڈیکوریشن پیس نہیں ہو. انہوں نے اپنے گھر میں ایک فرد کا اضافہ کرنا ہے، اپنے بیٹے کی وائف لانی ہے جس کی گود میں ایک نسل نے پرورش پانی. بڑی اچھی بات ہے کہ اس ایک وزٹ میں انہوں نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ پیرنٹس کو بھی دیکھ لیا، آپ کے بہن بھائیوں کو بھی دیکھ لیا. میری گزارش صرف یہ تھی کہ اس کو دوسرے مرحلے پہ چھوڑ دینا چاہیے. پہلا مرحلہ، بنیادی چیز جو ہے، لڑکا انسسٹ کر کے کہتا ہے کہ پرائمری فوکس میرا لڑکی پہ ہے، لڑکی اچھی ہونی چاہیے. اچھی سے مراد بے انتہا حسین و جمیل نہیں، اچھی کا ایک معیار ہے. تو اگر یہ مرحلہ
میری گزارش پھر یہی ہے، اگر یہ مرحلہ پہلے سے ہی طے کر لیا جائے کہ لڑکی کو کم از کم دیکھنا تو بہت آسان ہے، وہ تو اس کے کالج میں، اسکول میں، اسپتال میں جہاں وہ کام کرتی ہے اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں جی ایسا ہے کہ آج کل بچی والے پسند نہیں کرتے کہ بلکہ وہ خود پسند کرتے ہیں کہ لڑکا ساتھ ہے۔ وہ تو گھر آنے والی بات کر رہی ہیں نا آپ، میں تو لڑکی کو دیکھنے کا مرحلہ جو ہے۔ دیکھیں جی باہر وہ پھر بچیوں کو میں کہتی ہوں کہ میں آپ کی مووی دکھا دوں، اس میں وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو آپ کا حق ہے کہ ان کو دیکھو، وہ کیسے دیکھو گے؟ اور بچیاں باہر کالج میں ہیں، اپنے کام کر رہی ہیں، تو وہ اپنے ایک الگ ایک ایٹماسفیئر میں ہیں، ان کو وہاں جا کے دیکھنا از ناٹ گڈ۔ ہم لوگ کوئی یورپینس تو نہیں ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ نہیں، کیا اس میں کیا حرج ہے اگر دو خواتین جا کے کسی کو دیکھنے جا رہی ہیں؟ ویسے میں ایک گزارش چھوٹی سی ایک اور کروں گا، کل میں ڈسکس کر رہا تھا اس کیس کو، تو ایگزیکٹلی وہی کچھ ہوا ہے جو مجھے ایک خاتون بتا رہی تھیں کہ یہ جو میرج بیوروز والے ہوتے ہیں نا، یہ ڈسکریج کرتی ہیں اس بات کو۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پورے دھوم دھڑکے کے ساتھ جایا جائے، گھر میں بیٹھا جائے، کیونکہ اگر کسی کالج اسکول میں جا کر دیکھنا ہے، کسی ہاسپٹل میں دیکھنا ہے، کسی آفس میں دیکھنا ہے، تو پھر وہاں میرج بیورو تو انوالو نہیں ہوتی نا، وہ تو کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہ وجہ ہے کہ آپ اس کو ڈسکریج کر رہی ہیں میرے خیال میں۔ جو میری ریزن ہے اس کو ڈسکریج کرنے کی وہ یہ ہے، کئی دفعہ ان کی کمپلینٹس آ جاتی ہیں، اب آپ نے تو دے دیا، اب اگلا اللہ نہ کرے کوئی غلط انسان وہاں چلا گیا، اور اس میں لڑکے اگر ڈائریکٹ چلے گئے ہیں۔ کیوں چلے گئے ہیں؟ لڑکے کے ڈائریکٹ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ آپ فیس لیتی ہیں نا، آپ معاوضہ لیتی ہیں۔ دیکھیں جی، اگر آپ ایک اپنا رول پلے کریں کہ ساتھ دو خواتین ہوں گی جناب لڑکے والوں کی طرف سے، ساتھ میں ہوں گی یا میرے ادارے سے کوئی ہوگا، آپ جسٹیفائی کریں۔ دیکھیں آپ بڑا ہیوی چارج کرتی ہیں، ٹھیک ٹھاک پیسے لیتی ہیں اس کام کے لیے، نیکی علیحدہ، لیکن یہ ایک پروفیشن بھی ہے، کیا آپ اس کا حق ادا کرتی ہیں؟ کبھی بھی مجھے تو مہذب ہی نہیں لگے گا کہ بچیوں کو آپ اس طرح دیکھنے جاؤ، اور وہ کوئی اپنے گھر کے ایٹماسفیئر میں پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے وہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں۔ اچھا، جب وہ چلی جائے اسے کیا بیٹی وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تمہیں، پتہ نہیں شاید تمہاری شکل اچھی نہیں تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیے عظما نور کہ اگر آپ کے یہ سو کالڈ موقع وہ کسی فنکشن میں، مینا بازار میں، تقریب میں، آپ کے گھر کے علاوہ آپ کا ایک بنظر غیر جائزہ لے لیتی، وہ بھی اس اذیت سے بچتی ہیں اور جس پرابلم اور ٹارچر کا شکار آپ ہوئی۔ جی میں آپ سے پوچھنا، میں آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کا کیا حل ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ جن لوگوں کو میں ڈیل کر رہی ہوں وہ اچھی ایجوکیٹڈ کلاس کو ہی صرف میں ڈیل کرتی ہوں، وہاں پہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے پاس وہ لوگ نہیں آتے کہ جن کو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ان کے پاس رشتہ نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ، آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ آپ کے ہاں آئے کیا وہ ان ایجوکیٹڈ تھے؟ ایجوکیشن ہونے سے ویل ٹرینڈ بندہ نہیں ہوتا سر۔ ایجوکیشن اور چیز ہے، گرومنگ اور چیز بالکل ہے۔ گرومنگ اور چیز ہے۔ بعض اوقات بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایجوکیشن کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ بالکل ٹھیک۔ سو گرومنگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ فارمیشن اینڈ گرومنگ۔ بالکل، آپ کسی بچی کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کسی کی بیٹی ہے۔ اور جی جو میں ہرٹ ہوا ہوں، جو مجھے دیکھنے آئے تھے لڑکی والے، جڑے تانوں ویکھن آئے ہو تے ہے ہی انے سن۔ ویسے حکیم صاحب آپ کو پسند تو بہرحال کسی نہ کسی نے کیا ہوگا۔ حکیم صاحب نو ویکھن آئے نے تے گھر والے نے پوچھا منڈا ویکھ لیا، کہندے ہاں جی اسی ویکھ لیا، کسی ڈاکٹر نو بھی وکھاؤ۔ حضرات ملتے گا بریک، سٹے ود اس۔